أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل وجود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأفضلية والقدم وبصم كل شيء ما أعطاه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الرجال ولا يعفو عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المآب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضر في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعظيم المسلمين عدلا وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير المرسلين والمهتدين صلى الله عليه وآله وصحبه المهديين. من ركب سكينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها أخلف وبرك وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعصمة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل رسوله وإعداد العمل الصالح قبل رسوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى قناة وكل مدة فيها إلى انتهاء. فما عجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كرب الوقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم قبر الرحيم فيرتحلون عما قليل. وأسفاه إلى مدارك الرفضة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسكن مصدرها. العيش فيها مذموم والأمان فيها ممنوع. كيف لا تعقلون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعودت أخبارهم أمرا طويلا. جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدنا ومنزل وحشتنا ومحك مفرتنا ومفرق غربتنا. ومصيبتا ما أسرع القلب وأبعد السفر وأقل الزاد. ونفسا إذا أسلم الأحباء للملائكة لبلاغ الشباب. وحزنا إذا انقطع حكمنا عن خواطر الأحباء والأقرباء وأقلت الكتاب محاسنها وتسرع بالآباء. فليبكي الباكون قبل أن لا يرفع البكاء ويستغفرون عن الاشتراك التي تكون بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظات كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله
قرآن کریم کے سورہ مبارک جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ پروردگار جس نے مکے والوں میں انہیں میں سے نبی کو مبعوث کیا جو ان کے سامنے آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھی۔ برادران اسلامی، آج کا یہ تاریخی خطبہ شان پیغمبر کو زمانے کو بتانے کے لیے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے، اس لیے کہ یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ہمارے مقدسات پر کوئی آنچ آئی یا اسے توڑ مروڑ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم نے معصوم کے اصل کردار کو سامنے پیش کیا تاکہ سامنے سے سوال اٹھانے والا یا معاذ اللہ توہین رسالت کرنے والا خود بخود رسول کے اصل کردار کو دیکھ کر اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ سکے کہ ہم جس رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ رسول کتنی عظمتوں کا حامل ہے، کتنی فضیلتوں کا حامل ہے، آخر ہم کیوں اس کے لیے کہتے ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ملعون انسان وسیم نام کا جو کہ ظاہر ہماری بھی امت سے تھا اور اب ہماری بھی اس ملت کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اس ظالم نے قرآن کو ظلم کیا، قرآن مجید ہماری مقدس ترین کتاب جس کی حقانیت کے بارے میں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس میں تحریر کی کوشش کی کہ یہ 26 آیتیں نکال دی جائیں، عدالت تک بھی وہ پہنچا، عدالت نے اس کو پھٹکار بھی لگائی، اسے مجرم بھی ثابت کیا، لیکن وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اب اس نے اس کتاب کے بعد مؤلف کی کتاب حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں بھرپور گستاخی کی جسارت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وہ ویڈیو کلپ میں نے بھی دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جسے میں اپنی زبان پر لا سکوں، لہذا اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے جسارت کی، بدتمیزی کی، گستاخی کی، خدا بندانہ ان کو سے پلیز تو نابود اور ابھی اس سلسلے میں اور بھی گفتگو ہم آخری کلام سے یقیناً کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دنیا کو شناس کرا دیں ہمارے نبی کی ذات ہے کیا، ہمارے نبی کی شخصیت ہے کیا۔
دنیا میں نبی بعد میں جانا، صادق پہلے جانا، امین پہلے جانا، کم از کم ایسے انسان کے بارے میں جس نے مسلسل 40 برس تک انسانیت تبلیغ ہو جاؤ، جس نے مسلسل 40 برس تک دنیا کو یہ دکھایا ہو اور دنیا نے ثابت کیا ہو کہ ایک انسان کردار کی کن بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس بلندی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے والے ذات کا نام محمد مصطفیٰ۔ ورنہ قرآن کریم کی اکثر آیتیں اور قرآن کریم کیا ابھی کل ہی میں نے دیکھا ہے ہمارے ہندو کی اسپیچ کی، وہ بھرپور وہ ایک طرح سے کہا جائے کہ پیغمبر کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا، مسلمانوں کا رسول ایسا، ایک ایک صفات کا بیان کر رہا تھا، یا اخلاق کا بیان کر رہا تھا، یا کردار کا بیان کر رہا تھا۔ لیکن اس مسلمان کو ہو کیا گیا سوائے اس کے کہ چند دنوں کی شہرت یا چند ٹکے اس میں انسان بک کر خود تو بک جاتا ہے، لیکن پوری ملت کی ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی دنیا میں کہیں بھی ہمارے رسول کی گستاخی کی گئی، آپ کے سامنے آنے پر کلمات کہے گئے یا آپ کا کارٹون یا کچھ بھی بنایا گیا تو پوری دنیا سے امت مسلمہ کی آواز اٹھی۔ آج بھی اسی احتجاج کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گستاخی کرنے والا کس امت سے ہے یا کس ملت سے ہے، بس جس نے گستاخی کر دیا وہ ملت محمدیہ سے خارج ہو گئے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، پھر وہ اپنا نہیں کرنا، پرائے سے بھی کیا کوئی لفظ ہے تو اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ خیر، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اگر ہمارے نبی کو ایک رسول سے ہٹ کر دیکھا جائے، جبکہ اس چیز کو دوسری قوموں نے، دوسری ملتوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ کردار محمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اصول و ضوابط سب انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، انسان کی کامیابی کے لیے ہے۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا، وہ پروردگار جس نے میسنجر کو، ایک پیغمبر کو دنیا کے حوالے کیا، سرزمین مکہ پر بھیجا۔ اب اگر ان کے کارنامے کو دیکھیں کسی آیت کے ذیل میں کہ جو انہیں اللہ کی نشانیوں میں سماج کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو بھلا بتائیں تعلیم تو انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی علم ہی انسان کو اس بلندی تک پہنچاتا ہے جہاں پہنچنے کی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے نبی کی جو ذات ہے، ایسے معاشرے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اندھا انسان کی پیغمبر کا مداح ہو جائے، ایک کافر انسان کی پیغمبر کا تذکرہ ہو جائے، ایک عام بشر بھی
ہمارے نبی کا قصیدہ کہاں ہو جائے؟ اگر جاہلیت کے دور کے اس عرب کو دیکھے اور اس جاہلیت والے دور میں آ کر ہمارے نبی کے انقلاب کو دیکھے اور پڑھے، انسانیت کا دم گھٹ رہا تھا، گویا کہ انسانیت ذبح کی جا رہی تھی، کچلی جا رہی تھی۔ اس دور میں آ کر اس انسانیت کو پامالی سے بچانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس خنجر کے تلے قتل ہوتی ہوئی انسانیت کو بچا لینے والے کا نام ہمارے نبی صاحب۔ جہاں پر لوگ اپنے ہی جگر کو چبا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، ظاہر ہے کہ جسم بدن میں خون اپنا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اسے دفن کر دینا گویا کہ زندہ چبا جانے کی برابر تھا۔ پیغمبر نے اسی سماج کو انقلاب پیدا کیا، اور وہ انقلاب کسی اور کے زور بازو سے نہیں بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پر، اور وہ انقلاب ایک بیٹی کے ذریعے کیا آپ نے۔ پروردگار عالم نے جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ آپ کو جب بیٹی عنایت کی اللہ نے، تو آپ نے وہ کام نہ کیا جو عرب کرتا تھا۔ خدا کی قسم میں ان پر روک کر کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر لوگ، جیسا کہ آج سمجھ ہو رہا ہے، گستاخیاں ہو رہی تھیں، اگر ہمارے ہی جیسے رسول ہوتے، محمد ہوتے، تو تعظیم کرنے کے بجائے قبر میں دفن کر دیے ہوتے۔ لیکن پیغمبر نے تعظیم کر کے بتایا کہ بیٹیاں کوئی عزتی کا سبب نہیں ہے، بیٹیاں تو سماج کو مضبوط کرنے کا کام کرتی ہیں، بیٹیاں تو عزت کا افزائی کا کام ہوا کرتی ہیں، اس سماج کو تبدیل کرنے والے کا نام پیغمبر۔ آج دنیا کتنی گندی ہو چکی ہے، کتنی بہتری ہو چکی ہے، آخر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وسیع ملک کے پیچھے ممکن ہے کہ ایک لوبی کام کر رہے ہو، ورنہ ایک پاگل انسان اگر کہیں پر کڑکڑا کر کچھ بکنا شروع کر دے، لوگ بنا کشر پر چلے جائیں گے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ داناؤں کے نام خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں غیر دانائی والی باتیں کر رہا ہے، تو لوگ کنارے ہو کر اس سے نفرت کرتے ہوئے، جس طرح سے ایک انسان مردار سے بچ کر ہٹ کر نکل جاتا ہے، غلاظت سے بچ کر نکل جاتا ہے، لوگ ایسے ہی بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی باتوں کو نشر کرنے کی ذمہ داری بھی کسی نے دے رکھی ہے، اس کی باتوں کو سوشل میڈیا پر رکھنے کی بھی ذمہ داری ایک لوبی نے دے رکھی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سوامی کی شکل میں شیطان بیٹھ کر اس گستاخی اور برابر کا شریک ہو کر منظر عام پر اس کتاب کو بھی لانچ کرنا چاہتا ہے جس میں گستاخی کی شکل میں ایک کتاب لکھ ڈالی ہے۔ خدا اس طرح کے لوگوں کو دنیا و آخرت میں رسوا کرے۔ آج ملت اسلامیہ پر ایک اہم ترین فریضہ عائد ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سورج پر تھوکنا چاہے تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ آپ کہیں گے تو پاگل کو نہیں پاتے ہیں،
لیے کہ اگر کوئی سورج جیسی بلند جلیل چیز پر تھوکنا چاہے گا تو سورج پلٹ کر اسی کے منہ پر آئے گا. سورج کی شان میں کوئی کمی باقی نہیں ہے. اور یہ لوگ نبی جیسی شخصیت پوری تابانی کے ساتھ ہدایت و رسالت کا چمکتا ہوا سورج اس کے اوپر گستاخی کرنے کی کوشش تو اس سے شان مصطفیٰ میں کمی آنے والی نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقت کا اظہار ہو جائے گا کہ تم کس طبقے سے تعلق کرتے ہو, تمہارے رگوں میں کس طرح کا خون ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرے, اگر ہم سب خاموش رہتے ہیں, بارہ آپ نے حدیثیں سنی ہے کہ کسی کے دل پر راضی ہونا, شامل ہونا, خاموش رہنا, تو یہ سکون, یہ خاموشی برابر کا شریک ہونے کی متعلق ہے. تو ہمارا یہ ترجمہ کے ذریعے احتجاج اور یہ جمعے کے بعد بھی انشاءاللہ احتجاج ہوگا. ایس ڈی ایم کو یا مرد اور تھانے پر ہم رپورٹ بھی درج کرائیں گے اور بھرپور پرزور بچوں میں مانگ کریں گے کہ سخت سخت ترین سزا دی جائے ہندوستانی آئین کے مطابق, اور کم از کم اس خبیث نے جو کتاب لکھ رکھی ہے اس پر بیان کرایا جائے, اسے نظر آتش کیا جائے. تو لہذا ایک اہم ترین فریضہ ہمارے اوپر ہے اور ہماری خاموشی ہمارے مر جانے کے برابر ہو. اس لیے کہ ہمارا وجود رسول کے وجود کے ساتھ ہے. رسول جو کہ ان کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. بھلا یہ جسارت کر کیسے لوگ دیتے ہیں سوائے بکے ہوئے انسان کے کوئی غیر مسلم بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مقدسات کا احترام تقریباً ہر مذہب میں ہے, کسی بھی مقدس چیز کو. لہذا ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ اس عالم کامل کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو ہم علم کا چراغ روشن کر کے بتائیں کہ تم چراغ علم کو کبھی گل نہیں کر سکتے ہو. اس چراغ ہدایت کو, چراغ رسالت کو گستاخی کے ذریعے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ دنیا یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ وہ دنیا کے چراغ ہوتے ہیں جو پھونک مارنے پر پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہ تو ایسا چراغ ہے کہ پھونک مارنے پر اس کے نموں میں اور شعلہ شامل ہوتی ہے, اس کے نور میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے. اس بات کو پوری امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چراغ ہدایت پر گستاخی کے ذریعے یا تو اسے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسے بندھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم آج یہ عہد کر لیں کہ ہماری کوئی بھی مجلس ہو, ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو, کم از کم پورے ایک برس یا تا زندگی ہم کردار محمد کا آئینہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے. لیکن ہر چیز کی ایک کام ہوتی ہے. یہ پروٹیسٹ, یہ احتجاج, یہ ہمارے جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے, لیکن اس گستاخی کی اصل کار یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی حدیثوں کو دنیا میں سنائیں, پیغمبر کی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں, اور صرف بات لینا یا
لوگوں کو جو حاضرین موجود ہوں ان تک پہنچا دینا ہی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرے مذاہب کو دیکھے تو ان کا رہبر اگر ایک بات کہتا ہے تو اس طرح کے آپ کا دور سے کس طرح سے نشر کیا جاتا ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں جو بھی حدیث معصوم یا کوئی اچھی بات جو آپ کے اصلاح کے لیے ہو آپ کے کردار سازی کے لیے ہو اس کو یہاں سے یا کہیں سے بھی سن کر جائے تو کم از کم اپنے خانوادے میں جا کر اس کو سنائیں اس کو بتائیں. لیکن اب اس دائرے کو اور وسیع کرنے کی ضرورت ہے. آپ صرف اپنوں کے نہیں بلکہ غیروں کو بھی حدیث پیغمبر سنائیں. کردار سازی کی باتیں غیروں تک بھی پہنچائیں کہ جس محمد کی شان کو مستقبل کی جا رہی ہے کتنا بڑا پاگل وہ انسان ہے کتنے بہترین انسان کی شان کو مستقبل جس کی باتیں سونے کو روح سے نکلیں گے ہیں جس کا کردار بہتر دنیا کے لیے آئین بنانے کے لائق ہے نمونے عمل بنانے لائق ہے جس کی سیرت حالانکہ دنیا تو آج ضرورت ہے کہ ہم عہد کریں کہ سیرت پیغمبر کو ہمیں عام کرنا ہے کردار محمد کو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے. تو یقیناً کبھی کبھی تو بعض مواقع سے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال آپ بھی کریں. جس طرح سے گستاخی کے لیے سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب ٹویٹر کا استعمال کیا گیا ویسے آپ اس کے احتجاج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں. کردار پیغمبر کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں. واٹس ایپ فیس بک ہر چیز کے ذریعے حدیث پیغمبر کو نشر کرنے کی کوشش کریں. زبانی جہاں پر موقع فراہم ہو تو آپ اپنے مکمل وجود کے ساتھ کردار پیغمبر کو نشر کریں. ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں یہ چیز محال نہیں ہے. ہر انسان کے ذہن میں موبائل ہے. موبائل کے ذریعے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اسی چیز کے ذریعے کسی بھی عالم کی کوئی اچھی چیز کو نشر کرنا میں ثواب سمجھتا ہوں. کسی بھی صورت میں اس چیز کو آپ اس خطبہ جمعہ کے لیے بھی گزشتہ کچھ ایام میں ایف ایم چینل ہنور کے نام سے ایک لڑکا ہے ویڈیو بنایا کرتا تھا. آج کل اسے میں نہیں دیکھتا ہوں شاید کئی بار چل گیا ہو. اس بچے نے کئی خطبے نشر کیے تھے. اچھا ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی اس طرح کے پروگرامز کو دیکھیں سمجھیں خطبہ جمعہ کو یا احادیث پیغمبر کو. تو لہذا بھرپور طریقے سے ان چیزوں کو نشر کرنے کی ضرورت ہے. آخر ان الیکٹرانک چیزوں کا صحیح استعمال یہی ہے کہ علوم عالم محبت کو عام کیا جائے. ان چیزوں کا اصل اور بہترین استعمال یہ ہے کہ کردار پیغمبر اور کردار اولاد پیغمبر سے دنیا کو آشنا کرایا جائے. یقیناً جس دن ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کسی کے اندر یہ جسارت نہیں پیدا ہوگی کہ وہ نبی کی شان میں یا کسی کی مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کر سکے. اس لیے کہ ہماری شریعت اتنی وسیع ہے چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہم کسی بھی مقدس ہستی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. اور ہم اپنے موجودہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس گستاخ کو اس کی حد تک پہنچایا جائے. کم از کم یا تو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے یا اسے سزائے موت کی جائے تاکہ دنیا کے لیے عبرت بن سکے. کبھی بھی کوئی بھی گستاخ کی زبان سے نکال سکے. کبھی کوئی جسارت نہ کر سکے یا آئندہ چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو. تو یہ آخری کلام میں
बल्कि उस किताब पर भी पाबंदी लगाई जाए जो उसमें लिखी है, और कहीं चोट कर वाले से मंजर आम पर ना आ जाए। लिहाजा सरकार की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वह किताब अगर छप गई है तो किसी के हाथ में न आने पाए, उसे जब्त करके नजर आतिश करने का काम इस सरकार का काम है। परवरदिगार आलम हम सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, हज़रत वली असर के ज़हूर में ताज़ीम फरमाए, मासूम की सीरत पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मस्जिद के दरवाजे पर वसीम मुर्तब के खिलाफ एहतजाज होगा, आप शिरकत फरमाएं।